بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آگے نماز کی پانچویں شرط وقت کا بیان۔ نماز کے لیے وقت شرط ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: نماز کو ادا کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ جو وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا اسی وقت میں پڑھی جائے۔ اس وقت سے پہلے پڑھنے سے تو بالکل نماز درست نہ ہوگی، اس کے بعد پڑھنے سے ادا نہیں بلکہ قضا ہوگی۔ اگر نماز وقت سے پہلے پڑھ لو گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے تو نماز ہی کیا نہیں ہوگی، اس میں سے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر وقت کے بعد پڑھو گے تو اس صورت میں کیا ہو جائے گی؟ قضا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، نماز کتنے وقتوں کی فرض ہے؟ دن رات میں 5 وقت کی نماز، 5 فرض ہے، ان کے علاوہ ایک نماز وتر واجب ہے۔ فرض، واجب، سنت، نفل کسے کہتے ہیں؟ ان میں کیا کیا فرق ہے؟ فرض اسے کہتے ہیں جو قطعی دلیل سے ثابت ہو، یعنی اس کے ثبوت میں کوئی شبہ نہ ہو۔ فرض کیا ہوتی ہے؟ جو جس کی دلیل میں کوئی شبہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں قطعی ہے، قطعی بالکل ایک جو ہے نا بہت مضبوط چیز جو ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ نعوذ باللہ کوئی آدمی کسی نماز کا انکار کرتا ہے اگر، تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، پتہ ہے؟ کافر ہو جائے گا، فرض نماز کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، اور چھوڑنے والا کیا ہوگا؟ فاسق جو ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے اب کہتے ہیں کہ جناب واجب وہ ہے جو زنی دلیل سے ثابت ہو، یعنی اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ذرا تھوڑا بہت گنجائش کا پہلو ہوتا ہے، دلیل تھوڑی سی ذرا کیا ہو جاتی ہے، کم ہوتی ہے قطعی کے مقابلے میں، اور اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، ہاں بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی واجب کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا ہوگا؟ یہ فاسق ہوگا، فاسق ہوگا اور عذاب کا مستحق ہوگا۔ اچھا، سنت اس کام کو کہتے ہیں، دلیل قطعی کا مطلب ہے جس کا آپ کوئی، ہاں، جو بالکل جو ہے نا مضبوط، جیسے قرآن سے کوئی چیز ثابت ہے اور کیا ہے اس کے اندر کوئی اس کے اندر تعویل بھی نہ کی جا سکتی ہو، ٹھیک ہے نا، قرآن سے ثابت ہے۔ جیسے اللہ نے کہا ہے کہ نماز تو کیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا ہوگا؟ نماز کا فرض ہونا آپ کا کیا ہے؟ قرآن سے ثابت ہے، اب اس میں کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں قطعی دلیل، ٹھیک ہے نا۔ زنی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی نہ کوئی وہ ایک تعویل کا ایک پہلو موجود ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے آپ وہ کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، سنت اس کام کو کہتے ہیں جس کو وسلم نے یا صحابہ کرام نے کیا ہو یا کرنے کا حکم فرمایا ہو، حضور نے کیا ہو یا صحابہ نے کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ نفل ان کاموں کو کہتے ہیں جن کی فضیلت شریعت میں ثابت ہو، ان کے کرنے میں ثواب اور چھوڑنے میں عذاب نہ ہو، اسے مستحب اور مندوب تطوع بھی کہتے ہیں۔ نفل جو ہوتا ہے اس کو مستحب بھی کہتے ہیں، مندوب بھی کہتے ہیں، تطوع بھی کہتے ہیں۔ کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو جو ہے نا گناہ کوئی نہیں ہوگا۔ سنت بچوں کرو گے تو ثواب ہے، اور اگر عادت بنا لو گے، مستقل چھوڑنے کی عادت بنا لو گے، تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ فاسق ہو جاتا ہے، گنہگار ہوتا ہے سنت کو، ٹھیک ہے نا۔ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو وہ ایک کیا ہے، اس کے اندر چھوٹی موٹی گنجائش ہوتی ہے، کبھی کبھار چھوٹ جائے، لیکن اگر ایک عادت بنا لی ہے، جیسے اب لوگ سنت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، کہتے ہیں سنت کیا ہے، نعوذ باللہ جو ہے، تو اب یہ کیا ہوگا؟ یہ پھر بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر ایسا بندہ جو ہے نا فاسق ہو جائے گا، جو سنت کو ہمیشہ سے اس نے عادت بنا لی ہے۔ فرض کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: 2 قسمیں، ایک فرض عین ہوتا ہے، ایک فرض کفایہ۔ فرض عین اس فرض کو کہتے ہیں جن کا ادا کرنا ہر شخص پر ضروری ہو اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور گنہگار ہو، اس کو کہتے ہیں فرض عین کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کا ادا کرنا ہر شخص پر ضروری ہو اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور گنہگار ہو۔ اور فرض کفایہ وہ فرض ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو ایک دو آدمیوں کا ادا کرنے سے سب کے ذمے سے اتر جائے۔ آگے آئے گا سنت غیر موقع، آگے آ رہا ہے حکم۔ اچھا، فرض کفایہ ہے جو ایک دو آدمی کر لیں، سب ذمہ سے اتر جائے، اور کوئی دان کو سب گنہگار ہوں۔ جیسے جنازہ، جنازہ ایک آدمی بھی اگر پڑھ لے گا نا، تو کسی مسلمان کا جنازہ ایک آدمی نے بھی پڑھ کے بندے کو دفنا دیا تو فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ اچھا، لیکن اگر پورے لوگ ہی نہ پڑھیں ہی نہ، جنازہ ہی نہ پڑھیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ پھر سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ سمجھ گئے ہو بات کو؟ عرب نہیں پڑھتے، سنتے نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج کل کے ہمارے جو نئے نئے پروفیسر، ٹھیک ہے نا، انجینئر علی مرزا صاحب جیسے لوگ اور پروفیسر غامدی صاحب جیسے لوگ، اور یہ جو ہے نا، یہ ایسے وہ پیش کرتے ہیں سنت کو جیسے کہ سنت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کہتے ہیں ہم لوگوں کو نمازی بنا رہے ہیں۔ یار ٹھیک ہے نمازی لوگوں کو، لیکن لوگوں کو پورا ایک حکم بتا دو نا، لوگوں کو بتا دو کہ جی یہ فرض ہے، یہ سنت کی ایک وہ ہے، لیکن یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ اس میں نا وہ کرتے ہیں، یعنی ایک جان بوجھ کے ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ سنت کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ سنت کی اہمیت نہیں ہے بالکل، کیا
تو یہ ایسے وہ پیش کریں گے سنت کو، جیسے کہ اس کی کوئی وہی نہیں ہے، یہ مولویوں نے جی نکالی ہوئی ہیں جی، یہ مولویوں نے فلاں کیا ہوا ہے۔ مولویوں نے اگر لکھا ہوا تھا تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہوتا ہے یہ سنت غیر موقدہ ہے، یہ نفل ہے، یہ فلاں ہے۔ اب یہ لوگوں کی وہ ہے نا قصور ہے کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ نفل کسے کہتے ہیں، سنت غیر موقدہ کسے کہتے ہیں، اور سنت موقدہ کسے کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جناب علی یہ 17 رکعتیں پڑھاتے ہیں عشاء کی 17 رکعتیں پڑھاتے ہیں، لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ان کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی مولویوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، مولویوں نے تو یہ نہیں کہا کہ نماز ہماری وجہ سے تم پڑھو یا نہ پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ سنت کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس کو آپ اس طریقے سے نا وہ کرو کہ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ سنت فرض اور واجب کے مقابلے میں کم درجہ رکھتی ہے، سنت فرض اور واجب کے مقابلے میں، لیکن یہ تو نہ کہو نا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی جیسے کچھ نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جی فرض عین اور فرض عین اس فرض کو کہتے ہیں جس کا ادا کرنا شروع بلا شروع فاسق ہونا ہے، فرض کفایہ وہ ہے جو ایک دو آدمی کر لینے سے سب کے ذمے سے اتر جائے، اور کوئی ادا نہ کرے تو سب کے سب گنہگار ہوں۔ جو سوال، سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ۔ سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، ایک کہتے ہیں سنت موقدہ اور ایک کہتے ہیں سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ اس کام کو کہتے ہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کے لیے فرمایا ہو۔ سنت موقدہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو حضور نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کے لیے فرمایا ہو، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو سنت موقدہ کہ حضور نے اس کو کیا ہمیشہ کیا ہو یا کرنے، اور ہمیشہ کیا ہاں گیا ہو یعنی بغیر کبھی نہ چھوڑا ہو، ایسی سنتوں کو بغیر چھوڑ دینا گناہ ہے، اور چھوڑنے کی عادت کر لینا سخت گناہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب سنتوں کو بغیر عذر چھوڑ دینا، آپ جو ہے نا ایسے ہی وہ کرتے ہو، تو جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ پھر اس میں سے تو یہ پہلا جو ہے نا، اگر ایک عادت بغیر عذر کے آپ چھوڑتے ہو، عذر ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ سکتے ہیں سنت عذر کی وجہ سے، اور ایک آدمی اس کی اہمیت کو سمجھتا ہی نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا، اور اگر عادت بنا لے گا تو پھر کیا ہے، پھر فاسق ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ پھر فاسق ہو جائے گا۔ سنت میں سفر میں تو سنت ہے ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایک بندہ نہ پڑے سفر میں تو وہ تو گنجائش ہے سفر کے اندر، لیکن عام حالت کی بات کر رہے ہیں، سفر میں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اچھا، اور سنت غیر موقدہ اسے کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے اکثر کیا ہو لیکن کبھی کبھی بغیر عذر چھوڑ بھی دیا ہو، ٹھیک ہے نا؟ ان سنتوں کے کرنے میں مستحب زیادہ ثواب ہے اور چھوڑنے میں گناہ نہیں، سنتوں کو سنت زوائد کہتے ہیں، ان کو سنت زوائد بھی کہتے ہیں۔ حرام اور مکروہ تحریم و تنزیہ سے کیا مراد ہے؟ ہاں، فجر کی سنتیں پڑھیں گے، سفر میں بھی پڑھیں گے فجر کی سنتیں، حضور نے فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر تمہیں گھوڑے روند بھی دیں تو فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا، گھوڑے چاہے تمہیں اپنے ٹاپوں کے نیچے روند ڈالیں لیکن تم نے کیا نہیں کرنا، تم نے سنت نہیں چھوڑنی ہے، فجر کی سنتوں کی بہت اہمیت ہے، بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، حرام اور مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہ سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں حرام اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو، وہی بات آ گئی جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہے، اور اس کے کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق، اور اس کا منکر کیا ہوگا؟ کافر ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ کوئی بندہ جو ہے نا خنزیر کے گوشت کو کہے کہ حلال ہے، ٹھیک ہے نا؟ نعوذ باللہ ایسا کوئی کہے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، خنزیر کے گوشت کو حلال جانے تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کا تو حکم کیا آ گیا، حرام ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا، دلیل قطعی سے ثابت ہے نا؟ اچھا جی، اور مکروہ تحریم اس کام کو کہتے ہیں جس کی مان دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کا منکر کافر نہیں مگر کرنے والا اس کا بھی گنہگار ہوتا ہے، مکروہ تحریمی بھی جو ہے نا گناہ ملتا ہے اس کے کرنے میں، اگرچہ اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا لیکن گناہ ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے آ جائے گا، دونوں ایک لحاظ سے ایک جیسی چیزیں ہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ حضور نے کیا کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو اکثر کیا ہوا ہوتا ہے، سنت غیر موقدہ کو، سنت غیر موقدہ کے اندر حضور نے اس کو کیا کیا ہوتا ہے، اس کو اکثر کیا ہوتا ہے، اس کی نسبت حضور کی طرف ہو رہی ہوتی ہے، تو مستحب جو ہے نا نفل چیز جو ہوتی ہے اس میں سے ویسے وہ ہوتا ہے دونوں کا حکم تقریباً ایک جیسا ہی وہ آتا ہے۔ مکروہ تنزیہ اس کام کو کہتے ہیں جس کے چھوڑنے میں ثواب ہے
اور کرنے میں عذاب تو نہیں لیکن ایک قسم کی برائی ہے. مکروہ تنزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار اچھا نہیں ہے یار یہ کام نہ کرو. مکروہ تنزیہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اچھا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں مکروہ تنزیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سوال. ایک منٹ ٹھہریے گا, ایک منٹ ٹھہریے گا. تو مکروہ تنزیہ کیا آ گیا؟ اس کام کو کہتے ہیں جس کو چھوڑنے میں ثواب ہے اور کرنے میں عذاب تو نہیں لیکن ایک قسم کی برائی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ جی یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے نا. اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو جیسے کہ کیا ہو گیا. مکروہ تحریمی کی مثال کیا آ گئی ہے بچوں؟ مکروہ تحریمی کی مثال یہ آ گئی ہے جیسا کہ اب اگر کیا لگ گیا, کپڑے کے اوپر خون لگ گیا. ٹھیک ہے نا. کپڑے پہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ 1 درہم سے زیادہ اگر لگ جاتا ہے, تو 1 درہم سے زیادہ اگر کپڑے پہ خون لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوگا؟ ہم نے کہا تھا کہ نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. نماز نہیں ہوگی اس کے اندر سے, کہ جناب اس میں سے تو 1 درہم سے زیادہ کا اگر خون لگ گیا اس میں سے, تو اب آپ نے جو نماز آپ پڑھ رہے ہو, ٹھیک ہے نا, ایسے ہی مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں کہ جناب علی, اس کو ہم سمپل سے ایک ہم اس کو مثال دیتے ہیں. مثال اس کی یہ ہو جائے گی کہ کیا کہیں اس کو ہم جو ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہی بس ناپاکی جو لگی ہوئی ہے, ناپاکی جو لگی ہوئی ہے, تو اب اس میں سے کیا ہوگا؟ 1 درہم سے زائد لگی ہو تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مکروہ تحریمی ہوگی. آپ نے جو نماز پڑھی ہے تو وہ کیا ہوگی؟ نماز کیا ہے؟ نماز ہاں اس میں سے مکروہ تحریمی ہوگی. مکروہ تحریمی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تنزیہی کا کیا مطلب ہے؟ تنزیہی کے اندر کیا ہو گیا؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو نا پیشاب کی حاجت آئی, پیشاب کی ضرورت ہے, پیشاب کی ضرورت ہے. وہ کہتا ہے یار میں پیشاب کروں گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو وہ کیا کر لیتا ہے؟ اگر بہت زور کا پیشاب نہیں آیا ہوا اور وہ اس طرح نماز پڑھ لیتا ہے, تو یہ کیا ہوگی؟ یہ تنزیہی کا درجہ ہوگا. مکروہ ہم کہیں گے اچھا نہیں کر رہے یار, تمہیں روکنا نہیں چاہیے, توجہ تمہاری بڑھ جائے گی. تو یہ کیا آ جائے گی؟ یہ مکروہ تنزیہی کا معاملہ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ مکروہ تنزیہی کی اس میں سے آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سے آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. چلو جی بس.